Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عورتیں اعتکاف کیسے کریں؟ عورتوں کے اعتکاف کے لیے کن شرائط کا ہونا یہ ضروری ہے؟ عورتوں کے اعتکاف کا طریقہ کیا ہے؟ وہ نیت کیسے کریں گی؟ یہ مکمل ڈیٹیل اور اس کے ساتھ ساتھ چند ضروری مسائل بھی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ ویڈیو خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہے جو رمضان کے آخری عشرہ میں مسنون اعتکاف کی نیت رکھتی ہیں۔ ایسی تمام خواتین کے لیے یہی مشورہ ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل اور توجہ کے ساتھ سنیں اور پھر جو مسائل شیئر کر رہے ہیں انہیں بڑے دھیان کے ساتھ سمجھیں۔ سب سے پہلے تو یہ بات جانیے کہ رمضان کے آخری عشرہ میں مسنون اعتکاف کی فضیلت اور برکت کیا ہے، اس پر کتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اس حوالے سے کتب احادیث میں کئی ایک احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ ان میں سے ایک حدیث مبارکہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا تو اس کے لیے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ یعنی جو آخری عشرہ میں مسنون اعتکاف کرے گا تو اللہ کریم اپنے فضل و کرم کے طفیل اسے 2 حج اور 2 عمروں کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ اجر و ثواب اور فضیلت و برکت صرف مرد حضرات کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ اگر کوئی خاتون بھی رمضان کے آخری عشرہ میں مسنون اعتکاف بیٹھتی ہے تو اسے بھی یہ فضیلت اور برکت اور اجر و ثواب حاصل ہوگا۔ تو یہ ہے مختصر اور جامع فضیلت و برکت اور اجر و ثواب مسنون اعتکاف کے کرنے کا۔ اب یہ سمجھیے کہ عورتوں کے لیے مسنون اعتکاف کرتے وقت کن شرائط کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اگر عورت شادی شدہ ہے تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر سے اجازت طلب کرے۔ یعنی شادی شدہ عورت اعتکاف کرنے کے لیے اپنے شوہر کی اجازت ضرور مانگے۔ اگر اس کا شوہر اس کی اجازت دے دیتا ہے پھر تو وہ مسنون اعتکاف بیٹھ سکتی ہے، لیکن اگر اس کا شوہر اجازت نہیں دے رہا تو پھر وہ اعتکاف نہ کرے۔ اگر وہ خاتون شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف کرے گی تو بجائے ثواب کے الٹا اسے گناہ حاصل ہوگا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عورت پاک ہو، یعنی کہ حیض و نفاس سے پاک ہونا عورت کے اعتکاف کے لیے یہ بھی شرط ہے، کیونکہ اگر حیض و نفاس کے ایام میں ہوگی تو اس کے لیے روزہ رکھنا جائز نہیں ہوگا، جبکہ مسنون اعتکاف کے لیے روزہ رکھنا یہ شرط ہے۔ یاد رکھ لیجئے، اگر کوئی رمضان کے آخری عشرہ کے مسنون اعتکاف کی نیت کر رہا ہے یا پھر کوئی کر رہی ہے تو اس کے لیے روزہ رکھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر روزہ نہیں رکھیں گے تو پھر مسنون اعتکاف نہیں کر سکیں گے۔ ہاں، اگر نفل اعتکاف بیٹھنا چاہ رہے ہیں 3 دن کے لیے یا اس سے زیادہ کے لیے تو اس کے لیے پھر بغیر روزے کے بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، مگر جو مسنون اعتکاف ہے اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اگر مسنون اعتکاف کیا ہوا تھا اور اس میں روزہ بھی رکھا ہوا تھا تو روزہ کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹنے کی وجہ سے اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے جو خواتین اعتکاف کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں وہ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ کہیں ان کے مخصوص ایام کی ڈیٹ اس آخری عشرے کے دوران تو نہیں آ رہی۔ اگر ان کے جو مخصوص ایام ہیں وہ اس آخری عشرہ میں شروع ہونے والے ہیں تو پھر ایسی خواتین کے لیے ہے کہ وہ اعتکاف نہ کریں، کیونکہ اگر اس دوران ان کے ایام شروع ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے ان کا روزہ فاسد ہو جائے گا، اور جب روزہ ٹوٹے گا تو لا محالہ اعتکاف بھی جاتا رہے گا۔ اس صورت میں پھر بعد میں ان کے لیے اعتکاف کی قضا کرنا واجب ہوگی۔ اس لیے اس بات پر خوب غور کر لیا جائے کہ کہیں اس آخری عشرے میں ان کے ایام مخصوصہ کی ڈیٹ تو شروع نہیں ہو رہی۔ دوسرا مسئلہ وہ یہ ہے کہ اعتکاف کرنے کے لیے بالغ ہونا یا پھر شادی شدہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے، کیونکہ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ بھی ہوتا ہے کہ نابالغ یا پھر غیر شادی شدہ یعنی کنواری لڑکی جو ہے وہ اعتکاف نہیں کر سکتی، تو یہ تصور درست نہیں ہے، جبکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ بلکہ جو کنواری لڑکیاں ہیں وہ بھی اگر رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے بھی مسنون اعتکاف کرنا یہ بالکل درست ہے، اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ اسی طرح جو نابالغ لڑکی ہے وہ اگر سمجھدار ہے، تمیز اور شعور رکھنے والی ہے، بالغ نہیں بھی ہے، تب بھی اس کے لیے اعتکاف کرنا جائز ہے، وہ کر سکتی ہے۔ اب مسنون اعتکاف کرنے کا طریقہ سمجھیے۔
اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نمبر پر تو 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے اپنی بیت مسجد میں داخل ہو جائیے اور رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کی نیت کر لیجئے۔ اب بیت مسجد کیا ہوتی ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ گھر کے جس حصے میں آپ نماز پڑھتی ہیں، یعنی کہ نماز کے پڑھنے کے لیے جو کمرہ آپ نے مخصوص کر رکھا ہے وہی آپ کے لیے بیت مسجد ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی خاتون ہے کہ جس نے گھر میں کوئی جگہ نماز یا عبادت کے لیے متعین نہیں کر رکھی، یعنی کبھی کہیں تو کبھی کہیں، کبھی کسی کمرے میں نماز پڑھتی ہیں تو کبھی کسی اور کمرے میں نماز پڑھ لیتی ہیں، تو اب وہ کسی ایک جگہ کا تعین کریں، ایک جگہ کو خاص کر لیں کہ یہ میری گھر کی مسجد ہے، میں یہاں پر نماز ادا کیا کروں گی۔ وہ اپنی اس جگہ کا تعین کر کے اعتکاف کی نیت کر کے پھر بیٹھ جائے، یہ اب اس کی بیت مسجد ہو جائے گی۔ یہ تو تھا مسئلہ کہ گھر میں کس جگہ پر عورتوں کو اعتکاف کرنا چاہیے۔ اب یہ سمجھیے کہ عورت اعتکاف کے دوران کیا کام کر سکتی ہے، کیونکہ اس حوالے سے کافی ساری خواتین سوال کرتی ہیں کہ کیا ہم اعتکاف کی حالت میں گھر کے کام کاج کر سکتی ہیں، یعنی کہ کھانا بنا سکتی ہیں، کپڑے واش کر سکتی ہیں، یا پھر گھر کی صفائی ستھرائی کا کام کر سکتی ہیں؟ تو یاد رکھ لیجئے، اعتکاف کی حالت میں آپ کے لیے یہ کام کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر آپ نے بغیر کسی شرعی عذر کے اپنی بیت مسجد، یعنی کہ جو جگہ اعتکاف کے لیے متعین کی ہے، اس جگہ سے اگر آپ بھول کر بھی باہر نکلتی ہیں تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب شرعی عذر سے مراد یہ ہے کہ آپ کو واش روم بھی یوز کرنا ہے، وضو کے لیے بھی جانا ہے، یا پھر غسل کی ضرورت پیش آ گئی ہے، تو یہ چیزیں شرعی عذر ہیں۔ ان حالتوں میں آپ باہر نکل سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ گھر کی صفائی کرنے کے لیے، کھانا بنانے کے لیے، یا پھر کپڑے واش کرنے کے لیے نکلنا یہ شرعی عذر نہیں ہے، اس سے آپ کا اعتکاف جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر کوئی کام کاج ایسے ہیں جو آپ اپنی بیت مسجد میں بیٹھ کر کر سکتی ہیں، مثلا سبزی بنانا ہے یا افطاری کے لیے فروٹ وغیرہ بنانے ہیں، یہ کام آپ اپنی جگہ پر بیٹھ کر کر سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی ایسی خاتون ہے جو حالت اعتکاف میں ہے اور پھر وہ اپنی فیملی ممبرز کے ساتھ افطاری یا سحری کرنے کے لیے دوسری جگہ پر جاتی ہے، یعنی کہ افطاری کرنے کے لیے دسترخوان کسی دوسرے کمرے میں لگا ہوا ہے، اب اگر وہ اٹھ کر اس جگہ پر چلی گئی تو اس سے اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ اعتکاف کرنے والی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے متعین کردہ جگہ سے بغیر کسی شرعی عذر کے دوسرے کمرے میں چلی جائے۔ ہاں، اگر وہ فیملی ممبرز اس کی اعتکاف والی جگہ پر آ کر سحری و افطاری کرتے ہیں تو پھر یہ جائز ہے، اس طرح سے اس کا اعتکاف پھر نہیں ٹوٹے گا۔ اب یہ سمجھیے کہ اعتکاف کی نیت کیسے کرنی ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ دیکھیے، نیت جو ہے وہ اصل میں دل کا پختہ ارادہ ہے۔ 20ویں روزے کا سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے آپ بیت مسجد میں داخل ہوں، وہاں پر جا کر آپ دل میں یہ ارادہ کر لیں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے میں مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، تو بس یہی نیت ہے، لہٰذا دل کا ارادہ ہی اصل نیت ہے۔ دل میں اتنا ارادہ کر لینا کہ میں آخری عشرے کے مسنون اعتکاف کی نیت کرتی ہوں، تو یہی نیت ہے۔ اس طریقہ سے نیت کر کے آپ اعتکاف میں بیٹھ سکتی ہیں۔ اب جب آپ اپنی اعتکاف والی جگہ پر بیٹھ گئی ہیں تو اب آپ کے لیے بغیر کسی شرعی عذر کے اس جگہ سے نکلنا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر آپ بغیر کسی شرعی عذر کے اپنی اس جگہ سے اٹھتی ہیں، باہر جاتی ہیں، کام کاج میں مصروف ہو جاتی ہیں، تو پھر اس سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ چند ایک ضروری مسائل اعتکاف کے حوالے سے تھے۔ اس کے علاوہ بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ کومنٹ کیجئے، انشاءاللہ اس کا جواب آپ کو ضرور دیا جائے گا۔ اس کلپ کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کیجئے تاکہ ہر وہ مسلمان عورت جو اعتکاف کا ارادہ رکھتی ہے وہ ان مسائل سے آگاہی حاصل کر سکے۔ اللہ پاک ہر ایک مسلمان کو ظاہری باطنی تمام قسم کی پریشانیوں سے محفوظ رکھے، آمین۔